بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکی خاتون و صحافی سنتھیا ریچی نے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت پر بڑے بڑے الزامات لگائے ہیں۔ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے سے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہی ہے۔ کل انہوں نے جو نئے الزامات لگائے ہیں اس سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 11 سال تک وہ کیوں خاموش رہی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ان 11 سالوں کے دوران اس نے کسی ادارے کو یا کسی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کی کہ انہیں سابق وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ امریکی خاتون سنتھیا ریچی اس وقت پاکستان میں کس ادارے سے منسلک ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی الزامات کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو میری ویڈیوز بر وقت ملا کرے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ سنتھیا ریچی نے فیس بک لائیو کے دوران کیا الزامات لگائے ہیں تو سنتھیا ریچی نے جمعے کو فیس بک لائیو اور پھر ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں دعویٰ کیا کہ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک نے مبینہ طور پر اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ان کا ریپ کیا تھا۔ ان کے مطابق یہ واقعہ سن 2011 میں اس وقت پیش آیا جب وہ اپنے ویزے سے متعلق بات چیت کے لیے منسٹرز انکلیو میں وزیر داخلہ کے گھر گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں سمجھی تھی کہ یہ ملاقات میرے ویزے سے متعلق ہے، لیکن مجھے پھول اور نشاور مشروب دیا گیا۔ میں چپ رہی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں پیپلز پارٹی کے وزیر داخلہ کے خلاف میری مدد کون کرتا؟ سنتھیا ریچی کا دعویٰ ہے یہ واقعہ اسی وقت کے آس پاس پیش آیا تھا جب ایبٹ آباد میں القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کی ہلاکت ہوئی تھی اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سازگار نہیں تھے۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے سن 2011 میں اپنے ساتھ پیش آنے والے مبینہ واقعے سے متعلق امریکی سفارت خانے میں کسی کو بتایا تھا، لیکن امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اتنے پیچیدہ تھے کہ انہیں ملنے والا رد عمل زیادہ مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام کے آغاز میں متنبہ کیا کہ جو معلومات وہ بتانے والی ہے وہ ایسی حساس نوعیت کی ہے کہ صرف بالغ افراد ہی ان کی نشریات کو دیکھیں۔ سنتھیا ریچی کا کہنا تھا کہ گزشتہ کئی روز سے جو کچھ ہو رہا ہے در حقیقت اس جنگ کی وجہ وہ ٹویٹ نہیں بلکہ وہ افراد ہیں جو جانتے ہیں کہ میرے پاس اس ملک کے بہت سارے لوگوں کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ چند دنوں میں انہوں نے جو کچھ ٹویٹر پر شیئر کیا ہے اس کے ان کے پاس شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ سنتھیا ریچی نے الزام عائد کیا ان دھمکیاں آمیز پیغامات میں سے کئی نمبر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ہیں اور وہ بظاہر پیپلز پارٹی کے حمایتی تھے، اور ساتھ ہی وہاں کی حکومتوں کا شکریہ ادا کیا کہ وہ فوری اور بروقت ان معاملات سے نمٹ رہے ہیں۔ فیس بک لائیو کے بعد سنتھیا ریچی نے اپنے ٹویٹر پر کہا کہ ان کے منگیتر نے ان کو یہ سب باتیں کرنے کا حوصلہ دیا ہے۔ سنتھیا ریچی کا کہنا ہے کہ میری ایک شاندار آدمی سے منگنی ہوئی ہے، اس نے مجھے حوصلہ دیا کہ میں بولوں تاکہ ہم ایک جوڑے کے طور پر آگے بڑھ سکیں۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ اور بھی بہت کچھ ہے اور وہ قانون کے مطابق تحقیق کاروں سے ملنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن اب مجھے آرام اور اپنے منگیتر کے ساتھ تنہائی میں کچھ دن چاہیے، میں تھک گئی۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری کو ٹیگ کر کے اپیل کی کہ اپنے لوگوں سے کہیے کہ میری فیملی کا پیچھا چھوڑ دے۔ فیس بک لائیو کے دوران پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے خلاف دائر کی گئی درخواست پر انہوں نے کہا کہ گزشتہ ہفتے انہوں نے بھی FIA میں ایک درخواست دی ہے اور وہ ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کی جانب سے اپنے خلاف دائر کی گئی درخواست کے تحقیقاتی افسر کو بدلنے کی درخواست کی ہے۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب میں ایک سفارتکار کے ساتھ ان سے ملنے گئی تو تحقیقات غیر جانبدار نہیں تھا اور اس کا رویہ میرے ساتھ جارحانہ تھا۔ فیس بک لائیو میں ان کا کہنا تھا کہ وہ 10 برس قبل پیپلز پارٹی کی حکومت کی جانب سے مدعو کیے جانے پر ہی پاکستان آئی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ان کی کردار کشی کرتی آئی ہے اور اس لیے وہ خود ہی صحافیوں سے بات کر کے انہیں بتا دے گی کہ وہ کون ہے۔ اس بیان کے رد عمل میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ خاتون نے شہید بے نظیر پر عجیب و غریب الزامات لگائے، کوئی بھی شہید بی بی پر الزام برداشت نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے مزید کہا کہ علی حیدر گیلانی اور علی قاسم اس معاملے پر عدالت میں چلے گئے ہیں، وزیر اعظم کے عہدے کا آدمی ایوان صدر میں کیا ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی نے ایک اور سوال کیا کہ الزام لگانے والی خاتون ایوان صدر میں کیا کر رہی تھی؟ خاتون کو سیاستدانوں پر الزامات لگانے کا حق کس نے دیا ہے؟ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ خاتون کے الزامات کے جوابات دینا توہین ہوگا، بی بی کے دشمن بھی ایسی بات نہیں کرتے۔ میں ایوان صدر سے ملنے یا وفود سے ملنے گیا ہوں گا، امریکی خاتون کو ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔